بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارا ایک مستقل سلسلہ چل رہا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن اس کے اندر آپ ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ویسے جو تفصیلی سیرت ہے وہ تو نہ کوئی بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی آج تک کوئی بیان کر سکا ہے، بس اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے صرف وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آئیے پھر بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے اگلے سلسلے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسب و نسب ہے، اللہ رب العالمین نے تمام روئے زمین سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ یاد رکھیے کہ جس وقت حضرت ابو سفیان قیصر روم کی قید کے اندر گئے تھے اور اس کی عدالت کے اندر گئے تھے، تو قیصر روم نے کیا سوال کیا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جو نبی ہیں وہ حسب و نسب کے لحاظ سے کیسے ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا تھا کہ وہ حسب و نسب کے لحاظ سے ہم میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ جو سچے نبی ہوا کرتے ہیں ان کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب انبیاء کو بھیجتے ہیں، کسی نبی کو بھیجتے ہیں، تو حسب و نسب کے لحاظ سے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہوا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور اسی طرح حضرت اماں حوا سے لے کے حضرت اماں آمینہ تک، یہ درمیان کے اندر یہ جتنا بھی یہ چاہے مردوں کا سلسلہ ہے چاہے وہ عورتوں کا وہ سلسلہ ہے، ان کے اوپر کسی قسم کے گناہ کبیرہ کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو پاکیزہ بنایا ہے ہر لحاظ سے، اور یہ ایک گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاندان کے اندر ناشکری عورت کو بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ جس طرح کہ وہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گئے تھے، اسماعیل کو۔ خدا کا کرنا ایسا کہ اس وقت حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے، حضرت ابراہیم اونٹنی پہ سوار وہ ہو کر جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مختصر سا تعارف اپنا کروایا، اور پھر بعد کے اندر آپ نے پوچھا اپنی باہو سے، اسماعیل کی بیوی سے، کہ تمہارا گھر کے اندر گزر اوقات کیسا ہو رہا ہے؟ تو اس نے اللہ کا شکوہ کیا تھا کہ ہماری زندگی جو ہے بہت مشکل گزر رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو وہ تبدیل کرے۔ تو یہ پیغام دے کہ حضرت ابراہیم تو واپس آ گئے تھے۔ جب کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل واپس آئے تو بیوی نے جب حال احوال سارے بتائے تو اس پر حضرت اسماعیل کہنے لگے وہ تو میرے والد بزرگوار تھے اور وہ مجھے یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میرا اور تمہارا جو گزارا وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم وہ ملنے کے لیے گئے تو سفید یعنی کہ داڑھی اور اونٹنی پہ سوار ہو کے سفید رنگ کا لباس پہن کے آپ نے اپنی بہو سے پوچھا، بیٹا بتاؤ گھر کا گزر و اوقات کیسا ہو رہا ہے؟ حالانکہ اس وقت غربت چل رہی تھی، ایام فاقہ چل رہے تھے، لیکن اس نیک بخت صابرہ شاکرہ عورت نے کیا کہا تھا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بہت اچھی گزر رہی ہے، اور اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم نے یہ پیغام دے کے کہ جب تمہارا خامد ہے اس کو کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے اور اس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرنا، یہ پیغام دے کے حضرت ابراہیم واپس آ گئے تھے۔ جب کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل گھر کے اندر آئے تو بیوی سے حال احوال پوچھا
تو بیوی نے بتایا کہ ایک بزرگ گئے تھے، سفید ان کی داڑھی تھی، اونٹنی پہ سوار تھے، اور انہوں نے مجھ سے حال احوال پوچھا، تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہماری جو زندگی ہے وہ تو بہت اچھی گزر رہی ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اپنے خاوند کو یہ پیغام دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے اور اس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرنا۔ تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کا شکر ہے وہ میرے والد محترم تھے اور تجھے مبارک ہو، اور وہ تیرے لیے پیغام دے کے گئے ہیں کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، آج کے بعد سے میرا اور جو تمہارا وہ زندگی، وہ موت تک ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ نے اس واقعے سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اپنی بہو کو وہ طلاق دلوا دی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس خاندان کے اندر، اس سلسلے کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کو وہ برائی تو دور کی بات ہے، گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناشکری عورت اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو طلاق دلوا کے اور اس کی جگہ پہ جو دوسری عورت جو نیک صابرہ اور شاکرہ تھی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ زندگی کے اندر آ گئی۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خالق کائنات نے میرے اور پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسب و نسب ہے وہ کتنا اعلیٰ بنایا تھا اور کتنا بزرگ بنایا تھا کہ گناہ تو دور کی بات ہے، ناشکری کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا۔ تو امید ہے کہ آج کا ہمارا واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے اپنا اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔